سائے سبز گنبد کے سبحان اللہ یہ سب ہرا ہے جو نیلا دکھائی دیتا ہے میں تو کہتا ہوں جہاں بھرتے ہیں سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بھرتے ہیں سایہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس 3 مصرے آپ نے سن لیے میں راضی آپ سے شرکیم کریں ماشاءاللہ ہمارے بھائی حمزہ صاحب تشریف لائے چچا بچی سے میرے ساتھ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک اور سنو سبحان اللہ وہ ہے ختم نبوت کے عنوان سے کہ تجھ سے پہلے کا جو ماضی ہے ہزاروں کا صحیح اب سے تا حشر جو فردا ہے تنہا تھے یعنی جو آپ سے پہلے نبی آنے تھے آ گئے لیکن اب قیامت تک جب سے آپ آئے ہیں قیامت تک اب اور کوئی نہیں آیا تجھ سے پہلے کا جو ماضی ہے ہزاروں کا صحیح اب سے تا حشر جو فردا ہے وہ تنہا تھے اب سنیے گا شعر اب سے تا حشر جو فردا ہے وہ تنہا تھے سارا نظارہ مشیت تیری اشاروں کا صحیح حق پیغام کے رخشدہ ستاروں کا صحیح سلسلہ نبیوں کا اللہ کے پیاروں کا صحیح تجھ سے پہلے کا جو ماضی ہے ہزاروں کا صحیح اب سے تا حشر جو فردا ہے وہ تنہا تیرا اب سے تا حشر جو فردا ہے وہ تنہا تیرا تو میرے ساتھ مل کے کہہ لے اب سے تا حشر جو فردا ہے وہ تنہا تیرا اب سے تا حشر جو فردا ہے وہ تنہا تیرا ایک اور سنا سبحان اللہ شعر لکھا تھا کہ ربیع الاول ہے 12 ربیع الاول جیسے میں نے آغاز کیا کہ معروف تاریخ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اور شاعر نے کہا کہ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تھا سبحان اللہ اور کہیں آہستہ سبحان اللہ شرما شرما کے ماشاءاللہ مسکراتے بھی ہیں آپ کو شاید کسی نے بتایا کہ نہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مسکراتے ہو بہت اچھے لگتے ایک دفعہ تھوڑا سا مسکرائے ایک بار اور پھر کہیں محبت کے ساتھ مل کر سبحان اللہ وہ آخری بندے تک سارے مل کر بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ اب سنیے گا شعر میں آخری بند یہ پڑھ رہا ہوں اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تپتے صحراؤں میں گلزار کھلا ہے تجھ سے ہم عالم کی
کی ضمانت ہے جیلا ہے تجھ سے دہر میں جتنا اجالا ہے ملا ہے تجھ سے اب ظلمات فروشوں اب ظلمات فروشوں کو جلا ہے تجھ سے رات باقی تھی کہ سورج نکلا تیرا رات باقی تھی کہ سورج نکلا میں تو ڈر گیا کیا ہوگا بس کلام جو ہے نا میں یہیں پہ اس کو بریک لگاتا ہوں اب ایک نعرہ لگاتے ہیں مل کر وہ نعرہ آپ نے میرے ساتھ مل کے لگانا ہے گھبراہٹ نہیں ہاں بس سب سے پہلے آپ نے جو بھی ہو جائے آپ نے میرا غازی خان میں ناز شریف میں پڑھ رہا تھا پچھلے 1.5 ہفتے پہلے کی بات ہے تو میں نے یہی بات کی کہ آپ نے گھبرانا نہیں براڑ کھاوا کا نانا ڈراؤ کر صاحب ہے نہیں براڑ کھاوا کا نانا ڈراؤ اتفاق کی بات ہے کہ وہ جو محفل تھی ہماری وہ ڈویژن حکومت کے سرپرستی میں تھی وہ جو اشرا رحمۃ اللہ علیہ اس کے ذریعے تھی میں نے وہی بات کی گھبرانا نہیں آیا ایک بابا جی کھڑے ہوئے تھے گھبرائے تو اس نے کلمہ نہ پڑھا سبحان اللہ کیونکہ یہ نعرہ اہل ایمان کے متعلق اور باغ ہماری مسجد کا عظیم مجمع ماشاءاللہ اتنے خوبصورت لوگ خوبصورت سماعت ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس نعرے کے ساتھ کیا کریں شروع کروں دلوں جان سے قربان ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سارے مل سے کہو سبحان اللہ یہ گھبرانے والا نعرہ ہے اب جو گھبرا رہے ہیں وہ تو بھلے خاموش ہے اور جو نہیں گھبرا رہے وہ آواز بلند محبت کے ساتھ محمد ہمارے بڑی شان والے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے چاہے کرسیوں پر بیٹھے ہیں یا برآمدے میں بیٹھے ہیں یا اسٹیج کی زینت ہے یا سامنے تشریف فرما رہے ہیں سارے غلام بیٹھے ذرا محبت سے کہیں محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے زمانے تھے صدیوں سے پل کے بچھائے زمانے
کہیے ذرا آواز بلند محمد ہمارے بڑی شان والے بولنا محمد ہمارے بڑی شان والے سبحان اللہ کیسی شان توجہ جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ریلی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا سن کر اصحاب کی باتوں کو کفار مسلمان ہوتے تھے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا محمد ہمارے بڑی شان والے بولنا محمد ہمارے بڑی شان والے اجالوں سے پھوٹے اجالوں کے دھارے نبی چاند سارے صحابہ محبت سے صحابہ کے دیوانے مل کر بلند آواز سے کہہ دے سبحان مجھے ایک بات یاد آئی ابھی بیان فرما رہے تھے قاری تیجیب قاسمی صاحب دامن برکات ایک اور قاری تیجیب قاسمی صاحب گزرے دارالعلوم دیوبند کے 60 برس تک محتمم رہے اور حجت الاسلام والمسلمین قاسم محمد الخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ بانی دارالعلوم دیوبند کے یہ پوتے ہیں رشتے میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا سراج کسے کہتے ہیں چراغ ہمارے نبی کی جتنی اونچی شان ہے ان کے لیے لفظ یہاں پہ زیادہ اچھا لگتا ہے اگر یہاں پہ کیا ہوتا ہے شمسم منیرا چراغ تو چھوٹا سا ہوتا ہے اور ہمارے نبی کی شان کیا ہے سورج بھی اس کے سامنے پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک نے چراغ کیوں بولا اللہ پاک بھی تو اللہ پاک ہے کلام الملوکی ملوک الکلام بادشاہ کا کلام ہے تو شمسم منیرہ کی بجائے سراجم منیرہ کہتے ہیں تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس وجہ سے کہ چراغ سے چراغ جل سکتے ہیں سورج سے دوسرا سورج وہ چراغ جو اللہ کے نبی کی صورت میں اللہ نے دنیا میں بھیجا اسی چراغ سے صحابہ کا دل منور ہوا اور ان چراغوں سے آگے چراغ جلتے 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 آج یہ علماء بیٹھے ہیں آپ کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہے یہ چراغ سے چراغ جل رہا ہے
اس وجہ سے آپ نے فرمایا سراجن منیرا، روشن کرنے والا چراغ بنا. آہستہ کہیے سبحان اللہ، اور تھوڑا سا آہستہ سے کہیے سبحان اللہ. پتہ نہیں میری باری آگے تجھے کیوں پکھا چلنے لگتا ہے. اور شیر صاحب، میں کراچی سے لے کر پشاور تک شاید ہی کوئی شہر ایسا رہا ہو مشہور جہاں میں نہ گیا ہوں نعت شریف پڑھنے کے لیے پاکستان میں الحمدللہ. لیکن دیوانوں کی چال ہر جگہ ہی ہے الٹی، کیونکہ شاعر نے کہا ہے بھائی جان کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کی. اب بندہ پوچھے دیدار اگر کسی کا کرنا ہو تو آنکھیں بند کی جاتی ہیں کھولی جاتی ہیں، لیکن دیوانے کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھیے گا ذرا ایک دفعہ تھوڑا سا اور کہیں آہستہ سے سبحان اللہ. مبارک ہو سچے ہیں ٹاما ٹاما دیوانے، لیکن چلو اتنے دیر گزارا چل جائے گا. اب میں دوبارہ پھر پڑھتا ہوں شعر، اور جب آپ کی شعر دماغ تک کان کے راستے سے دل تک پہنچ جائے تو سبحان اللہ کی اون سے یہ باغ والی مسجد گونجنی چاہیے. سنیے گا شعر. میں یہاں اللہ کے نبی کے باغ کا تذکرہ کر رہا ہوں جو آپ نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا. اجالوں سے پھوٹے اجالوں کے دھارے، نبی چاند سارے صحابہ ستارے، نبی چاند سارے صحابہ ستارے، سبھی جان ساری کے ارمان والے، محمد ہمارے. ایسے بھی ذرا آپ کے شیان شاہ نواز آنے چاہیے، سارے مل کے بولے محمد ہمارے والے، بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، بنا کر کے بھیجے گئے جان رحمت، سجی سے پہ دستار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بنا کر کے بھیجے گئے جان رحمت، سجی سے پہ دستار ختم نبوت، جہاں میں صداقت کی پہچان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے. کیسے شان، دو عاشقوں کا کلام ایک ہی گرہ کے اندر لگا رہا ہوں. جب کلام بدلے گا دو عاشقوں کا کلام ہے، ایک دو، ایک کلام ختم ہوگا دوسرا شروع ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے تو ذرا اس وقت کچھ کہیے گا سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں شاعر؟ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربا، سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو. آغاز ہے ان کی منزل کا، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی، ان کے ایک بول کا مول نہیں، ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لال و گوہر ہے ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری.
کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر کہیں انشاءاللہ، کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عزت پر، وقت آئے تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں، اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا، اللہ کے قدموں پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبی، یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا تیرے بیاں، صدیق نے سچ فرمایا ہے، ماں عائشہ نے سچ فرمایا ہے، خلق اس کا ہے قرآن بھی، اج سکھ مندرانی بدھیری ہے، دو دلڑی اداس کھلیری ہے، نونو شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا تو جھڑیا مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی ظلم دیکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے مد بھریا، دو ابرو قوس مثال جسن، یہ دنوں کے مگاتے تیر چکن، لب سرخا کھاتے لال یمن، کتے دند موتی ہل لڑیا، اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا، سچیا قد ربی بشانا تھا، اس شان تو شانہ سر بنیا، سبحان اللہ، پوری مسجد بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو اب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جسے مل جائے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں، ذرا مل کے بولیے گا میرے ساتھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اجملک، ما احسنک، ما اکملک، کتنے میرے علی، کتنے تیری سنا، گستاخ کی کتنے قیامت کا دن اور لاکھ قرآن مجید نے بارہا اس سے ڈرایا، قیامت کا دن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، میرے بندے میرے بارے میں جو سوچتے ہیں میں ان کے ساتھ وہی کرتا ہوں، تو میں گمان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ آپ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بغیر کسی استحقاق کے اپنے نبی کے ترانے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کل جب قیامت کا دن ہوگا اور جب ہمارا اپنے نبی سے آمنا سامنا ہو تو قیامت کے دن بھی ہمیں یوں ہی اپنے نبی کے سامنے ترانے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ کہ جب ہم اپنے نبی کو دیکھیں ہماری زبان سے کیا جاری ہے، محمد ہمارے بڑی شان، یہ زبان کی ذریعہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے کر دے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ چلو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے اور میرے حق میں، کہ قیامت کے دن جب ہمارا اپنے نبی سے آمنا سامنا ہو تو ہماری زبان پر یہ جاری ہو جائے کہ محمد ہمارے آخری شیر، غلاموں کو سارا مجمع مل کے بولے محمد ہمارے
فرمائشیں ہیں مجھے کی گئی ہیں، لیکن میں بس اختصار کے ساتھ ہی اب آخری کلام پیش کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ 12:15 ہو چکے ہیں. تسی کون روز ہی ملے تو بس آخری کلام 3-4 شعر. تو امیر حرم سبحان اللہ نہیں یہ شروع سے آواز آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو سلامت رکھے، لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس کا ذوق آپ کی طرف بھی منتقل ہو. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تم عطا اس پوری مسئلے میں آستہ کے مطلب سے کسی سمجھ میں نے شعر پڑھا کہ تیری خاموشی بھی اذان. خاموشی اذان کیسے؟ سوال ہے بندہ خاموش ہے تو اذان کیسے؟ تو آپ علماء سے پوچھئے کہ حدیث 3 قسم کی ہے. ایک ہوتی قولی کہ آپ نے کچھ فرمایا، ایک ہوتی ہے فعلی کہ آپ نے کوئی کام کیا، اور ایک ہوتی ہے حدیث تقریری کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی، کسی نے کچھ کیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی. یہ بھی حدیث ہے. یہ ہے تیری خاموشی بھی اذان. اور یہ جو کہا نا نیندیں بھی تیری رت جگہ، رت جگہ کسے کہتے ہیں؟ جاگنے کو. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد لیٹ گئے، آرام فرما ہوئے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں آپ کے سونے کی آواز، سانس کی جو تیز ذرا چلتی، آپ خراٹے نہیں لیتے، آواز ذرا سانس کی تیز چلتی، کہتے میں نے آپ کی آواز سنی. اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نے آ کے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا، جماعت تیار ہے، آپ اٹھے جا کے نماز پڑھا دی. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج تو میں نے عجیب ماجرا دیکھا کہ آپ سوئے اور وضو نہیں کیا جا کے نماز پڑھا دی. آپ نے فرمایا میں کوئی تمہاری طرح تھوڑی ہوں، جب میں سوتا ہوں تو میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل اس کے حضور جاگتا رہتا ہے. یہ ہے نیندیں بھی تیری رت جگہ، آپ سو بھی جائیں تب بھی جاتے. اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں شعر اور آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ میں نے کچھ آپ سے عرض کیا ہے. تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگہ، تیری
آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت گناہ دی. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کہ اگر ہم یوسف کو اپنی دلیل نہ دکھا دیتے تو اس گناہ سے بچنا ان کے لیے آسان نہیں تھا. لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ وہ دلیل کیا تھی؟ مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ بھی اختیار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ ان کے سامنے اور وہ دانتوں میں انگلی داب کے کھڑے اور کیا کر رہے ہیں بس یہ دیکھنا تھا. بس بھاگ پڑے دروازے. تو شاید کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر میں کبھی مشکل میں پھنس جاؤں جیسے یوسف کے ایمان پر مشکل آئی تو ان کو یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دکھا کر نکالا گیا ہے. میں اگر مشکل میں پھنس جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ اب میں پھر پڑھتا ہوں شعر اور اہل ذوق مجھے اگر سبحان اللہ نہیں کہیں گے یقین جانیے شعر پڑھنے کا مجھے واقعی دکھ ہوگا. ڈگمگا جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے کیوں میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی تو سمجھتا بلند آواز سے کہے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا سے جزا تو مجھا میں نعرہ تکبیر شان حبیب کبریا شان مصطفیٰ مولانا شاہد عمران عارفی دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ دل سے نکلے صدا تو خدا میں خدا تو خدا من خدا تو خدا من خدا تو خدا من خدا میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا. ایک مصرع ہے لیکن اس کی معنویت وحشی بن حرب سے جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے 14 لوگوں کے نام لے کر فرمایا کہ جہاں ملے قتل کر دیے گئے. 8 مرد 6 عورتیں ایک نام ان میں وحشی بن حرب کر دیا. کیا گیا تھا اس نے وحشی نے کیا کیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے لاڈلے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور شہید بھی عام نہیں کان کاٹے ناک کاٹا آنکھیں نکالی سینہ چیرا دل نکالا گیا ہاتھ کاٹے گئے پوری جسم کا مسئلہ کیا. اللہ کے نبی کو اتنی محبت تھی حضرت حمزہ سے کہ 70 سے زائد صحابہ شہید ہوئے احد میں ہر ایک کا جنازہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھایا لیکن حمزہ کا جنازہ 70 سے زائد مرتبہ پڑھایا کہ ہر ایک شہید لایا جاتا جنازہ پڑھ کے اٹھا دیا جاتا پھر دوسرا لایا جاتا تیسرا لایا جاتا لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اقدس آپ کے سامنے رکھا ہے.
وحشی جہاں ملے قتل کر دیا جائے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ وحشی کی بھی قسمت دیکھو، یہاں سے بھاگ کے طائف چلے گئے، بعد میں طائف والوں کے ساتھ مل کے حاضر ہوتے ہیں۔ روایت مختلف ہے، میں ایک روایت آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یوں چہرے پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے، ڈھاٹا باندھا جس کو کہتے ہیں، اور آ کے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ کیا آپ کے دامن رحمت میں میرے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ بس کیا کہ یا رسول اللہ میں وہ ہوں جس نے آپ کے چچا حمزہ کو قتل کیا تھا، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، گنجائش ہے میرے لیے؟ آپ نے فرمایا اگر تو ایمان لانا چاہتا ہے تو مجھے تیرا ایمان لانا تیرے قتل کرنے سے زیادہ پسند ہے، لیکن ایک کام کرنا، میرے سامنے نہ آئے، کیونکہ تو میرے سامنے آئے گا تو مجھے میرا چچا یاد آئے گا، سامنے نہ آیا کر، ذرا مجھ سے نظروں سے ہٹ کے رہا کر، لیکن تیرا ایمان لانا۔ اب قیامت کے دن یہ منظر ہوگا وہاڑی والا، حضرت حمزہ تو سید الشہداء ہیں، وہ تو جائیں گے جنت میں، لیکن ان کے ساتھ ان کا قاتل بھی جنت میں۔ اب سنیے دوبارہ یہ مصرع، میں